ممنوع اور جائز دم جھاڑ۔ سوال: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہیں۔ حدیث نمبر 121۔ انہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھنا، اگرچہ تو اپنے مسلمان بھائی کو خندہ روئی کے ساتھ ملے، یعنی مسکراتے ہوئے ملنا بھی نیکی ہے۔ مسلم۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ خندہ روئی سے ملنا بھی نیکی ہے، کیونکہ ایک تو یہ انسان کے حسن اخلاق کی دلیل ہے، دوسرے اس سے مسلمانوں کے درمیان محبت و الفت پیدا ہوتی ہے، جو مطلوب و محبوب عمل ہے۔ حدیث نمبر 122۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، لوگوں کے ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ کرنا واجب ہے، اور صدقہ صرف مال کا خرچ کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں یا اس کا سامان اٹھا کر اس پر رکھوانے میں اس کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ ہر اس قدم میں جس سے چل کر تو نماز کی طرف جائے صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور اس کو امام مسلم علیہ الرحمہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم میں سے ہر انسان کی تخلیق 360 جوڑوں پر ہوئی ہے، پس جس نے اللہ اکبر کہا، الحمدللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہا، سبحان اللہ کہا، استغفر اللہ کہا، راستے سے کوئی پتھر ہٹایا یا کوئی کانٹا یا ہڈی راستے سے دور کر دی، یا کسی نیکی کا حکم دیا یا کسی برائی سے روکا، 360 کی تعداد میں وہ مذکورہ کام کرے، تو وہ اس دن اس حالت میں شام کرتا ہے کہ اس نے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لیا ہوتا ہے۔ بعض نسخوں میں یمسی کے بجائے یمشی ہے، جس کے معنی ہے زمین پر چلتا ہے۔ فوائد: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کے پاس صدقہ و خیرات کی استطاعت نہ ہو تو وہ مذکورہ افعال کے ذریعے سے صدقہ و خیرات کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، نیز اپنے جوڑوں کا صدقہ دے سکتا ہے۔ حدیث نمبر 123۔ انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں جب بھی وہ صبح یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے مہمانی تیار کرتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ النزول کے معنی ہے خوراک، روزی اور وہ چیز جو مہمان کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ فوائد: اس میں مسجد میں جانے کی اور نماز باجماعت پڑھنے کی ترغیب ہے۔ حدیث نمبر 124۔ انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں کی عورتوں، کوئی پڑوسی اپنی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی ہو، یعنی نہایت معمولی سے ہدیے پر بھی ناک بھوں نہ چڑھائے۔ بخاری و مسلم۔ جوہری نے کہا ہے کہ اس فرسن اصل میں اونٹ کے کھر کو کہا جاتا ہے، جیسے جانور کے کھر کو حافر کہتے ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ فرسن بکری کے کھر کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ فوائد: کسی کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھا جائے، کیونکہ اگر وہ اخلاص سے بھیجا گیا ہوگا تو تھوڑا ہونے کے باوجود وہ عند اللہ بڑا ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے ہدیہ بھیجنے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کی کھری ہی ہو، یعنی اس کے ہدیہ بھیجنے کو بھی معمولی خیال نہ کرے۔ حدیث نمبر 125۔ انہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے
انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز، پتھر کانٹا وغیرہ کا ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ بخاری و مسلم۔ بضعن کا لفظ 3 سے 9 تک کی عدد کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہ با کے زیر کے ساتھ ہے، اور کبھی زبر سے بھی پڑھ لیا جاتا ہے۔ شعبہ بمعنی حصہ اور ٹکڑا ہے۔ فوائد: ایمان کے عمل کے حساب سے مختلف مراتب ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، حیا کی فضیلت و اہمیت بھی اس سے واضح ہے، کیونکہ حیا انسان کو گناہوں سے روکتی اور نیکیوں پر آمادہ کرتی ہے۔ حدیث نمبر 126۔ انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آدمی راستے پر چلا جا رہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگی۔ اس نے ایک کنواں پایا، پس اس میں اتر کر اس نے پانی پیا، پھر باہر نکل آیا۔ وہیں ایک کتا تھا جو پیاس کے مارے زبان باہر نکالے ہانپتے ہوئے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ پس اس آدمی نے دل میں کہا، اس کتے کو بھی اسی طرح پیاس نے ستایا ہے جس طرح میں اس کی شدت سے بے حال ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ دوبارہ کنویں میں اترا اور اپنا موزہ پانی سے بھرا اور اسے اپنے منہ سے پکڑے اوپر چڑھ آیا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل اور جذبے کی قدر کی اور اسے معاف فرما دیا۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہمارے لیے چوپایوں پر ترس کھانے میں بھی اجر ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ہر تر جگر والے جاندار کی خدمت اور دیکھ بھال میں اجر ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے عمل کی قدر کی، پس اسے بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے، ایک وقت ایک کتا کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا، اسے پیاس مارے دے رہی تھی کہ اچانک اسے بنی اسرائیل کی فاحشہ عورتوں میں سے ایک بدکار عورت نے دیکھا۔ پس اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس کے ذریعے سے اس نے اس کے لیے کنویں سے پانی کھینچا اور اسے پلا دیا، پس اس کے اس عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا گیا۔ الموک موزہ یطیف کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ رقیہ کنواں۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت بڑی وسیع ہے، وہ اگر چاہے تو تھوڑے سے عمل کو بھی قبول فرما کر بندے کی مغفرت فرما دے۔ حدیث نمبر 127۔ انہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک آدمی کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا۔ اس نے اس درخت کو کاٹ دیا تھا جو راستے کے درمیان میں تھا اور مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، یعنی اس کے اس عمل کو قبول فرما لیا گیا۔ مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے، ایک آدمی ایک درخت کی ٹہنی کے پاس سے گزرا جو راستے کے درمیان میں تھی۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں اس کو مسلمانوں سے دور کر دوں گا تاکہ انہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ پس اسے اس کے اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے، ایک وقت ایک آدمی راستے پر چل رہا تھا، اس نے راستے پر ایک کانٹے دار شاخ دیکھی، اس نے اسے پیچھے کر دیا۔ اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر فرمائی اور اس کو بخش دیا۔ فوائد: لوگوں کو تکلیف اور نقصان سے بچانا اللہ کو بہت پسند ہے، حتیٰ کہ راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس راستوں کو تنگ یا بند کر دینا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، جیسے شادی بیاہ کے موقعوں پر لوگ نہایت دیدہ دلیری سے ایسی مذموم حرکتیں کرتے ہیں، یا بعض دکاندار اور اہل مکان تجاوزات کھڑی
کر کے لوگوں کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ یہ کام اللہ کی ناراضی اور اس کے غضب کا باعث ہے، لیکن قوم کی اخلاقی پستی کا یہ حال ہے کہ وہ یہ کام بڑے فخر سے اور اتراتے ہوئے کرتی ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی اپنے دین کی تعلیمات کے برعکس اور اللہ کی ناراضی کا باعث بننے والے کاموں پر اتراتی اور تکبر کا اظہار کرتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ سے بغاوت اور اخلاقی پستی اور کیا ہوگی۔ حدیث نمبر 128۔ انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر جمعہ پڑھنے آیا اور نہایت توجہ اور خاموشی سے خطبہ سنا، تو اس کے گزشتہ اور اس جمعہ کے دوران کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بلکہ مزید 3 دن کے اور جس شخص نے کنکریوں کو چھوا، یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا، تو اس نے بیکار حرکت کی، یعنی اپنا ثواب جمعہ ضائع کر لیا۔ مسلم۔ فوائد۔ اس میں ایک تو اچھے طریقے سے یعنی سنت کے مطابق وضو کرنے کی ترغیب ہے۔ دوسرے، جمعہ کی فضیلت کا بیان ہے جو ہر عاقل، بالغ، صحت مند اور مقیم مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ شہری ہو یا دیہاتی، اور یہ جمعہ مسجد میں باجماعت ہی ادا ہوتا ہے، گھر میں انفرادی طور پر نہیں۔ تیسرے، ہر نیکی کا کم از کم اجر 10 گنا ہے۔ اس اصول سے ایک جمعہ پڑھ لینے سے 10 دنوں کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو۔ چوتھے، خطبہ جمعہ کے دوران خاموشی ضروری ہے، ورنہ جمعہ کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے۔ پانچویں، جمعہ کا خطبہ بھی ضرور سننا چاہیے کیونکہ یہ 2 رکعت کے قائم مقام ہے۔ خطیب کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مختصر خطبہ دے۔ حدیث نمبر 129۔ انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے، پس اپنا چہرہ دھوتا ہے، تو اس کے چہرے سے پانی کے استعمال کے ساتھ ہی یا آخری قطرہ آب کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے، معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے۔ پھر جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے پانی کے استعمال کے ساتھ ہی یا آخری قطرہ آب کے ساتھ وہ سب گناہ نکل جاتے ہیں جو اس نے ہاتھوں کو استعمال کر کے کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے پیر دھوتا ہے تو پانی کے استعمال کے ساتھ ہی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے پیروں سے چل کر کیے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ مسلم۔ فوائد۔ اس میں وضو کی فضیلت کا بیان ہے۔ ظاہر ہے جو شخص پابندی سے روزانہ 5 مرتبہ وضو کرے گا کس طرح گناہوں سے پاک ہوگا۔ گویا وضو سے ظاہری جسمانی پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے اور باطنی پاکیزگی بھی کہ اللہ اسے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث نمبر 130۔ انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعہ تک، رمضان دوسرے رمضان تک درمیان کے تمام گناہوں کو دور کر دینے والا ہے، لیکن جب کبیرہ گناہوں سے بچ کر رہا جائے۔ مسلم۔ فوائد۔ ایک مومن اگر کبیرہ گناہوں سے اپنا دامن بچا رکھے، اسی طرح حقوق العباد میں بھی کوتاہی نہ کرے، تو پھر مذکورہ عبادات کے ذریعے سے وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف رہتا ہے۔ ممنوع اور جائز دم جھاڑ۔ سوال: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرا ایک ماموں بچھو کے کانٹے کے لیے دم کیا کرتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک سے منع فرمایا تو وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جھاڑ پھونک سے منع فرمایا ہے اور میں بچھو کے کانٹے کا دم کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اسے فائدہ پہنچانا چاہیے۔ جھاڑ پھونک کے موضوع سے متعلق ممانعت اور جواز کی ان حدیثوں میں تطبیق کی کیا صورت ہوگی؟ اگر کوئی بیمار آدمی اپنے سینے پر قرآنی آیات والا تعویذ لٹکائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
جواب: جس جھاڑ پھونک سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد وہ ہے جس میں شرک ہو یا غیر اللہ کے ساتھ تواصل وسیلہ پکڑنا ہو یا ایسے مجہول الفاظ ہوں جن کے معنی معلوم نہ ہوں۔ باقی رہے وہ دم جھاڑ جو ان سے پاک ہو تو وہ شرعاً جائز اور شفا کا ایک بڑا سبب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا باس بالرقیٰ ما لم یکن شرکا، جس دم جھاڑ میں شرک نہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نیز آپ نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو اسے ضرور پہنچانا چاہیے۔ ان دونوں حدیثوں کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دم جھاڑ نظر بد اور ڈسے جانے سے ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ان دو باتوں ہی میں دم جھاڑ زیادہ بہتر اور زیادہ شفا بخش ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دم کیا بھی ہے اور کرایا بھی ہے۔ باقی رہا مریضوں کا بچوں کے گلے میں تعویذ لٹکانا تو یہ جائز نہیں۔ جو تعویذ لٹکائے جائیں انہیں تمائم، حروز اور جوامع کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ حرام اور شرک کی انواع و اقسام میں سے ایک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص تعویذ پہنے اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے، اور جو شخص سیپی گونگا لٹکائے اللہ اسے آرام نہ دے۔ مسند احمد وغیرہ۔ نیز آپ نے فرمایا جس شخص نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ مسند احمد۔ نیز فرمایا جھاڑ پھونک، تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہے۔ ابو داؤد۔ جو تعویذ قرآنی آیات اور جائز دعاؤں پر مشتمل ہو ان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ حرام ہے یا نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ بھی حرام ہے، اور اس کے دو سبب ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، مذکورہ احادیث کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرح کی تعویذ حرام ہے، خواہ وہ قرآنی آیات پر مشتمل ہو یا غیر قرآنی کلمات پر۔ پوائنٹ سیکنڈ، شرک کے سبب کے لیے یہ بھی حرام ہے، کیونکہ اگر قرآنی آیات پر مشتمل تعویذ کو جائز قرار دے دیا جائے تو ان میں دوسرے بھی شامل ہو کر معاملے کو مشتبہ بنا دیں گے، اور ان تعویذوں کے لٹکانے سے شرک کا دروازہ کھل جائے گا، اور یہ بات معلوم ہے کہ جو ذرائع شرک اور گناہوں تک پہنچانے والے ہوں ان کا بند کر دینا قواعد شریعت میں سے ایک بہت بڑا قاعدہ ہے، اور توفیق عطا فرمانے والا تو اللہ ہی ہے۔ شیخ ابن باز۔ تعویذ لٹکانے والے کا ذبیحہ۔ سوال: جو شخص قرآن یا غیر قرآن کا تعویذ یا گرہ لگائے ہوئے دھاگے لٹکائے اس کے ذبیحہ کا کیا حکم ہے؟ جواب: تمائم تمیمہ کی جمع ہے۔ اس سے مراد وہ منقے، سیپی گونگا اور تعویذ ہیں جو بچوں، عورتوں اور حیوانوں وغیرہ کی گردنوں میں یا سینوں کے وسط پر یا بالوں میں لٹکائے جاتے ہیں تاکہ شر سے محفوظ رہا جائے، اور جو ضرر نازل ہو چکا ہو اسے دور کیا جا سکے تو یہ منع ہے بلکہ شرک ہے، کیونکہ نفع و نقصان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہیں۔ ابو داؤد۔ عبداللہ بن عقیم رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ جو شخص کوئی چیز لٹکائے اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ترمذی وغیرہ۔ حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب آپ نے ایک قاصد کو بھیجا کہ کسی اونٹ کی گردن میں کوئی ایسی رسی باقی نہ رہنے دی جائے جو نظر بد وغیرہ کے سلسلے میں لوگ باندھ دیا کرتے تھے مگر اسے کاٹ دیا جائے۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں پر رسیوں کے لٹکانے سے مطلقاً منع فرمایا ہے، خواہ ان میں گرہیں لگائی گئی ہوں یا نہ لگائی گئی ہوں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسیوں کے کاٹ دینے کا حکم دیا کیونکہ زمانۂ جہالت کے لوگ
اونٹوں پر رسیاں باندھتے، ان کی گردنوں میں ہار ڈالتے اور انہیں تعویذ پہناتے تھے تاکہ انہیں آفات اور نظر بد سے محفوظ رکھ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان سب باتوں سے سختی سے منع فرما دیا اور ان چیزوں کے کاٹ دینے کا حکم دیا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ ان تعویذوں اور منتروں جنتروں میں حصول منافعات اور دفع مضرات کے سلسلے میں ذاتی تاثیر ہے، تو وہ مشرک اور شرک اکبر کا مرتکب ہے، جس کی وجہ سے وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ والعیاذ باللہ، ایسے شخص کا ذبیحہ کھانا حلال نہیں۔ جو شخص ان تعویذوں وغیرہ کو محض اسباب سمجھتا اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نفع و نقصان کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی اسباب سے نتائج پیدا کرتا ہے، تو وہ شرک اصغر کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ یہ اسباب عادی ہیں، یہ نہ شرعی بلکہ یہ وہمی ہے۔ ہاں، البتہ بعض علماء نے ایسے تعویذوں کو مستثنیٰ قرار دیا ہے جو قرآنی آیات پر مشتمل ہو۔ انہوں نے ان کے استعمال کی اجازت دی ہے اور ممانعت کی احادیث کو ایسے تعویذوں پر محمول کیا ہے جو غیر قرآنی ہو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ممانعت کی احادیث عام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآنی تعویذوں کی تخصیص ثابت نہیں ہے۔ سد ذرائع کا بھی یہی تقاضا ہے، کیونکہ پھر آدمی ایسے تعویذ بھی استعمال کرنے لگ جاتا ہے جو غیر قرآنی ہو۔ قرآنی ہونے کی صورت میں قرآن مجید کی بے ادبی کا بھی احتمال ہے۔ ہاں، البتہ قرآنی تعویذ استعمال کرنے والے کے ذبیحہ کو کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس میں تاثیر و برکت کا عقیدہ رکھتا ہے، اور یہ عقیدہ اسے ملت اسلامیہ سے خارج نہیں کرتا، اور پھر اس لیے بھی کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ فتویٰ کمیٹی۔ تعویذوں کے لٹکانے کا حکم۔ سوال: کیا قرآنی اور غیر قرآنی تعویذوں کے لٹکانے سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ جواب: لوگ جن تعویذوں کو استعمال کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ: قرآنی آیات پر مشتمل تعویذ اور پوائنٹ سیکنڈ: غیر قرآنی کلمات پر مشتمل تعویذ۔ اگر تعویذ قرآنی آیات پر مشتمل ہو تو ان کے بارے میں علماء اختلاف کے دو قول ہیں۔ پہلا قول: ایسے تعویذوں کو بھی استعمال کرنا جائز نہیں۔ یہ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کا قول ہے۔ حذیفہ، عقبہ بن عامر اور ابن عقیم کا بھی بظاہر قول یہی ہے۔ تابعین کی ایک جماعت کا بھی یہی قول ہے، جن میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد بھی ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت کے مطابق اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی قول تھا۔ متأخرین نے بھی بڑے وسوع کے ساتھ اسی قول کو اختیار کیا ہے، کیونکہ یہ قول اس حدیث پر مبنی ہے جسے امام احمد اور ابو داؤد وغیرہما نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمائے ہوئے سنا ہے: جھاڑ پھونک، تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہے۔ شیخ عبد الرحمن بن حسن آل شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہی قول صحیح ہے، اور اس کے تین سبب ہیں جو غور کرنے والے کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے: پوائنٹ فرسٹ: ممانعت کی احادیث عام ہیں اور عام کو خاص کرنے والی کوئی حدیث نہیں ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ: شرکیہ و بدعیہ تعویذات کا ذریعہ بند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بھی ممنوع قرار دیا جائے۔ پوائنٹ تھرڈ: قرآنی آیات سے لکھے ہوئے تعویذات گلے میں ڈالنے والا لازمی طور پر قضائے حاجت اور استنجا کی حالت میں بھی انہیں اپنے ساتھ رکھے ہوگا، اور اس طرح قرآنی آیات کی توہین اور بے ادبی ہوگی۔ دوسرا قول جواز کا ہے، اور یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی بظاہر یہی مروی ہے۔ ابو جعفر باقر اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کا بھی یہی قول ہے، اور ممانعت کی حدیث کو انہوں نے ایسے تعویذوں پر محمول کیا ہے جو شرکیہ ہوں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ان الرقیٰ والتمائم والطوالۃ شرک عام ہے۔ فتویٰ کمیٹی۔ شعبدہ بازوں سے علاج کرانا۔ حدیث سوال:
کچھ لوگ بزعم خود شعبدہ بازی کے طبی طریقے سے علاج کرتے ہیں۔ جب میں ان میں سے کسی کے پاس جاؤں تو وہ مجھے کہتا ہے کہ اپنا اور اپنی والدہ کا نام لکھو اور پھر کل ہمارے پاس آؤ، اور پھر جب کوئی ان کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تجھے فلاں فلاں مصیبت آئی ہے اور اس کا علاج یہ ہے۔ ان میں سے کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ میں کلام اللہ سے علاج کرتا ہوں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور ان کے پاس جانے کا کیا حکم ہے؟ جواب: جو شخص علاج میں ایسا طریقہ استعمال کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جنوں سے خدمت لیتا اور علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کے پاس جانا، اسے سوال کرنا اور اس سے علاج کرانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جس شخص نے کسی نجومی کے پاس جا کر کچھ پوچھا تو اس کی 40 روز تک نماز قبول نہ ہوگی۔ صحیح مسلم وغیرہ۔ اور بھی بہت سی احادیث سے کاہنوں، نجومی اور جادوگروں کے پاس جانے اور ان سے سوال کرنے اور ان کی تصدیق کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا: جو شخص کسی کاہن و نجومی کے پاس کوئی سوال پوچھنے کے لیے جائے اور پھر اس کے جواب کی تصدیق بھی کرے تو اس نے اس شریعت کا انکار کیا جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ جو شخص بھی کنکریاں مارنے یا گونگے اور سیپیاں استعمال کرنے یا زمین پر لکیریں کھینچنے یا مریض سے اس کی ماں یا اس کے رشتہ داروں کے نام پوچھ کر علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ سب باتیں دلیل ہے کہ وہ نجومی اور کاہنوں میں سے ہے جن سے سوال کرنے اور جن کی تصدیق کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ شیخ ابن باز۔ مجہول تعویذوں اور منتروں کا حکم۔ سوال: استاد گرامی، میں نے راستے میں ایک لکھا ہوا کاغذ دیکھا اور چاہا کہ اسے راستے سے دور کر دوں تاکہ یہ پاؤں تلے پامال نہ ہو، لیکن جب اس پر نظر پڑی تو اس میں قرآن آیت تھی اور ساتھ ایک عبارت بھی لکھی ہوئی تھی۔ امید ہے کہ آپ مجھے اس کا کامل مفہوم سمجھائیں گے اور یہ بھی فرمائیں گے کہ اس کا کیا حکم ہے، یعنی کیا یہ حلال ہے یا حرام۔ عبارت یہ تھی: اسے سونے کی انگوٹھی میں نقش کیا جائے، عود و عنبر کی خوشبو لگائی جائے اور مکمل طہارت پر پہنا جائے اور 1 ہفتہ تک ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک نام 1130 بار اس طرح پڑھے کہ ہر ماہ کے پہلے جمعہ کی نماز صبح سے شروع کرے اور جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد ختم کرے۔ اس کے بعد بقدر استطاعت ہر فرض نماز کے بعد 2 اسم پڑھے۔ اس سے بہت عجیب و غریب اسرار ظاہر ہوں گے جن کی قیمت کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ بھی ان کے اسرار کو اپنے بیٹے یا کسی بھی دوسرے شخص کے سامنے بیان نہ کیجیے تاکہ انہیں کوئی بندگان الہی کا نقصان ایذا پہنچانے کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ جواب: سوال میں جو کچھ مذکور ہے اس کے مطابق عمل جائز نہیں ہے اور نہ اسے بطور نقش یا تعویذ استعمال کرنا ہی جائز ہے، کیونکہ یہ نقش مجہول ہے۔ ممکن ہے اس میں شرک کے کلمات بھی ہوں۔ اس میں وقت اور تعداد کا جو تعین کیا گیا ہے یہ بھی غیر شرعی ہے۔ اس میں 2 ناموں کا ذکر ہے لیکن یہ ذکر نہیں کہ وہ 2 نام کون سے ہیں، تو اس طرح کی سب باتیں حرام ہیں۔ ان کے مطابق عمل جائز نہیں۔ جو شخص ایسی باتوں میں مبتلا ہو اسے ان سے فوراً چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے۔ ان اذکار کو ترک کر دینا چاہیے، انگوٹھی کے نقش کو مٹا دینا چاہیے اور عود و عنبر کے ساتھ اسے خوشبو لگانی
لگانا ترک کر دینا چاہیے اور آئندہ کے لیے ان سب باتوں سے توبہ کرنی چاہیے۔